میر تقی میر غزل تشریح اردو گریجویشن مخزن ادب ناگا جو وہ صنم ستم ایجاد آ گیا، دیکھے سے طور اس کے خدا یاد آ گیا۔ ناگا مطلب اتفاقاً یا خلاف توقع یا اچانک۔ ستم ایجاد یعنی ظلم کرنے والا، بڑا ظالم اشارتاً ظالم محبوب۔ طور مطلب انداز، ڈھنگ، طریقہ۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب بہت ظالم ہے، ہمیشہ ہی مجھ پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، ہمیشہ ہی مجھے نظر انداز کرتا ہے، میری محبت کی پرواہ بھی نہیں کرتا، مگر اس کے اتنے ستم سہنے کے باوجود بھی میرے دل میں اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب بھی کبھی اچانک وہ میرے سامنے آیا تو میرے دل کی دھڑکن ٹھہر گئی، مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس کے انداز، اس کے ڈھنگ، اس کے طور طریقے دیکھ کر مجھے خدا یاد آ گیا، میرا خود پہ اختیار نہیں رہا، میں ہر طرف سے بے خبر ہو کر بس اسے ہی دیکھتا رہا، اور مجھے ہر بار ایسا محسوس ہوا کہ اس ظالم کے جلووں سے، اس کے ناز و انداز سے، اس کے ستم سے مجھے بس خدا ہی بچا سکتا ہے۔ پھوڑا تھا سر تو ہم نے بھی، پر اس کو کیا کہیں جو چشم روزگار میں فرہاد آ گیا۔ چشم روزگار سے مراد ہے زمانے کی نظر میں یا زمانے بھر میں مشہور۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عشق میں بہت درد و غم اٹھائے ہیں، اپنے محبوب کے ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، ہم زمانے کی باتیں بھی چپ چاپ سہ گئے، اپنے محبوب کی محبت میں ہر چیز کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر گئے، مگر پھر بھی میرے محبوب کی نظر میں اور زمانے کی نظر میں میری محبت کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ وہ میری محبت کا موازنہ فرحات کی محبت سے کرتے ہیں۔ فرحات نے شیری کے لیے سر پھوڑ کر اپنی جان دے دی، یہ سب کو یاد ہے، مگر میں نے جو محبت میں اتنی تکلیفیں اٹھائیں، آنسو بہائے، محبوب کے ستم سہتا رہا اور روز مر مر کے جیتا رہا، میں نے محبت میں خود کو قربان کر دیا، پر میری محبت، میری قربانی کسی کو نظر نہ آئی، زمانے کو تو بس فرہاد ہی کی محبت اور قربانی یاد ہے۔ جو رو ستم اٹھا نہیں اس کے پڑیں گے شیخ، مسجد میں گر وہ عاشق بیداد آ گیا۔ جور و ستم یعنی ظلم و ستم۔ شیخ مطلب نصیحت کرنے والا، پیشوا یا امام۔ عاشق بیداد سے مراد ہے ظلم کرنے والا عاشق، ظلم و ستم ڈھانے والا محبوب۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب بہت ظالم ہے، وہ مجھ پر ظلم و ستم ڈھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، کبھی میرے سامنے آ کر تو کبھی میرے خیالوں میں آ کر مجھے پریشان کرتا ہے، مجھ پہ ستم ڈھاتا ہے۔ میر نصیحت کرنے والوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک مسجد عبادت کی ایک مقدس جگہ ہے، لیکن اگر میرے محبوب کا خیال مجھے مسجد میں بھی آ جائے تو میں اس سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتا، میں کہیں بھی اس کے خیالوں کو آنے سے نہیں روک سکتا، مسجد جیسی مقدس جگہ پر بھی اس کے خیالوں سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا، وہ اگر مسجد میں بھی مجھ پر ستم ڈھانے آ گیا تو مجھے ہر حال میں اس کے ظلم و ستم سہنے پڑیں گے، کیونکہ اس کا خیال آ جائے تو پھر مجھے دنیا جہاں کا کچھ ہوش نہیں رہتا۔ دیکھیں گے آدمی کی روش میر ہم تیری، گر سامنے سے ٹک وہ پری زاد آ گیا۔ روش مطلب ڈھنگ، طریقہ، رویہ یا چلن۔ ٹک سے مراد ہے ذرا، پریزاد یعنی حسین و جمیل یا حسین محبوب۔ اس شعر میں میر کہہ رہے ہیں کہ محبوب چاہے کتنا ہی ظالم ہو، کتنا ہی ناز و انداز والا ہو، کتنے ہی ظلم و ستم ڈھاتا ہو، پر جب بھی محبوب سامنے ہوتا ہے تو عاشق سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے اپنے محبوب کا کوئی ظلم، کوئی ستم یاد نہیں رہتا، وہ بس اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ تو میر خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر، جب تیرا حسین محبوب اچانک تیرے سامنے آئے گا
تب ہم دیکھیں گے تیرے اندر کتنی آدمیت ہے۔ جب تیرا محبوب سامنے آئے گا تب دیکھیں گے کہ تو اسے اور اس کے ظلم و ستم کو کیسے نظر انداز کرتا ہے، کس طرح سے اس کے حسن کے جلووں سے خود کو بچا پاتا ہے۔ جب تیرا محبوب تیرے سامنے آئے گا تب دیکھیں گے کہ تیرا خود پر کتنا اختیار ہے۔